الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ ممتحنہ شریفہ کی 9 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَهُمْ حِلٌّ لَهُنَّ وَلَهُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس ایمان والیاں آئیں، مہاجرات ہجرت کر کے وہ آئیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مہاجر عورتیں حاضر ہوں، آئیں، فامتحنو، پھر تم ان کا امتحان لو، ان کا تم امتحان لو، ان عورتوں کا۔ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ جل وعلا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بھی ایمانہن، ان کے ایمان کو، یعنی تم ان کا امتحان لے لو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا ایمان کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو جان لو کہ مؤمنات، وہ پکی ایمان والی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر ان کو کافروں کی جانب واپس نہ پلٹانا، کہ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُنَّ، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، اور ان کو پیش کر دو جو انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب ان کو تم ان کا حق کے مہر صحیح طریقے سے ادا کر لو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ، اور تم نہ روکو اپنے ہاں ان کافر عورتوں کو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، تم ان سے سوال کرو، مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیں کہ وہ بھی سوال کر لیں، مانگ لیں، مَا أَنْفَقُوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذَالِكُمْ حکم اللہ، یہ رب کائنات جل وعلا کا تمہیں حکم ہے۔ یحکم بینکم، جو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان حکم فرما رہا ہے، فیصلہ فرما رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے کہ یہ سب کیوں فرض کیا گیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ تحریر کیا تھا، یعنی کروایا تھا۔ حضرت علی المرضیٰ تحریر کر رہے تھے، سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود ثقفی یہ کفار کے نمائندے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ السلام اور ان کافروں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، ان میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ تعالیٰ مرتد ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مکہ مکرمہ کا کوئی مرد وہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ چلا گیا تو اہل مدینہ اسے واپس کریں گے۔ سہیل بن عامر کے بیٹے ابو جندل کو اسی وقت واپس کیا گیا تھا
کہ جب میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی معاہدہ کو مکمل نہیں کیا تھا، دونوں جانب سے دستخط نہیں ہوئے تھے، سٹیمپ نہیں لگی تھی، اس وقت ابو جندل آگے تھے، لیکن سہیل بن عمر نے سخت مطالبہ کر کے اپنے بیٹے کو واپس لیا تھا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے اسے واپس جانے کا حکم دے دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب کچھ امن ہو گیا، راستے پر خطر نہ رہے، کفار چھپ چھپا کر بھی مسلمانوں پر حملہ نہ کرتے تھے، تو اللہ رب العزت جل وعلا نے کچھ آسانیاں پیدا فرما دیں۔ کچھ عورتیں جو مسلمان ہو چکی تھیں، جس طرح عقبہ بن نبی معیط، یہ پہل اسلام کی جانب مائل تھا، لیکن کفار نے جب اسے جعلی غیرت دلائی تو یہ بدبخت میرے کریم آقا کے سخت مخالف ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کے بدترین دشمنوں میں ایک یہ عقبہ بن نبی معیط تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ علیہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، جب اس خبیث نے ابو جہل لعین کے ایما پر اونٹ کی اوجڑی اور اس کی گندگی، آنتڑیاں وغیرہ، خون وغیرہ وہ لا کر میرے کریم آقا کی پشت انور پر رکھ دیا تھا، اور سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت گھر میں تھے، ان کو پتہ چلا تو روتی ہوئی آئیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو دھکیل کر آپ کے جسم انور سے جدا کیا۔ پھر میرے نبی نے سجدہ سے سر اٹھایا تھا، اور کفار خوش ہو رہے تھے، میرے کریم آقا کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ عقبہ بن نبی معیط خود تو خبیث تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، اس کی بیوی جس کا نام ام کلثوم تھا، اس کی بیٹی ام کلثوم بنت عقبہ بن نبی معیط، وہ مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئی۔ اسی طرح ابو لہب کی بیٹی بھی مسلمان ہو کر میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہو گئی تھی۔ ایک اور عورت وہ بھی جس کا نام صبیہ بنت حارث تھا، یہ قبیلہ بنو مخزوم یعنی ابو جہل کے قبیلہ کے ایک فرد کی زوجیت میں تھی، یہ بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب آ گئیں۔ تو پھر ان کی دیکھا دیکھی کئی دوسری خواتین بھی آ گئیں۔ ام کلثوم جو عقبہ بن نبی معیط کی بیٹی تھی، اس کو لینے کے لیے ان کے بھائی عمارہ اور ولید یہ دونوں آئے اور بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، اور دوسرے جو تھی اور خواتین آئی تھیں، ان کے بھی جو عزا و کربا تھے، رشتہ دار تھے، یا ان کے خامن تھے، یا ان کے بھائی تھے، یا ان کے باپ تھے، یہ بھی مدینہ طیبہ آئے اور کہا کہ یہ دیکھو معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف آ جائے گا تو تم اسے واپس کرو گے، اس لیے ان عورتوں کو واپس کر دو، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات ان آیات برکہ کا نزول فرمایا کہ ان کا امتحان تم لوگے، اگر یہ سچے دل سے آئی ہیں تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ان کو انکار کر دیا کہ میں ان کو واپس نہیں کروں گا۔ وہ ضد کرنے لگے، دیکھو جی معاہدہ ہوا تھا تم نے واپس کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کام نے دیکھیے، میرے نبی فرمانے کے کیا معاہدہ ہوا ہے۔ دیکھو معاہدے میں یہ عبارت تھی کہ جو مرد مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ جائے گا، اہل مدینہ اسے واپس کریں گے۔ میرے کریم نے فرمایا عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ تو ذکر ہی مردوں کا ہے کہ مرد جو آئے گا وہ واپس کیا جائے گا نا، عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ عورتیں واپس آئیں گی۔ اس وقت ان کے حاشیہ گمان بھی نہ تھا کہ عورتیں بھی از خود آ سکتی ہیں ہجرت کر کے، اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہی نہیں تھی، بلکہ یوں کہیے کہ رب نے رکھنے ہی نہیں دی تھی۔ اللہ کی دست سے قدرت میں ہے نا، ان کا دھیان ہی ادھر نہیں گیا تھا کہ ہم یہ بھی تحریک کروانا کہ اگر کوئی عورت آ جائے تو ان کا خیال تھا یہ کیسے ممکن ہے، 450 کلومیٹر کا طویل فاصلہ کوئی عورت تن تنہا طے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ جائے، ان کے ذہن میں بھی نہ تھا، اور نہ اس بات کی کوئی شرط رکھی گئی، اس کا ذکر تک بھی نہ ہوا عورتوں کا، مردوں کا صرف ذکر تھا۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھو تم نے خود تحریر کیا ہے کہ عورتوں کو نہیں مردوں کو واپس کیا جائے گا، چنانچہ ان کو سانپ سونگھ گیا، خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے، اور ان عورتوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی اجازت مل گئی اور مدینہ طیبہ میں رہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ البتہ
اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک احساس دلایا کہ مدینہ طیبہ بگھوڑی عورتوں کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنے خامد سے لڑ کر، کوئی زیادتی کر کے، کوئی ایسے کر کے مدینہ طیبہ آ جائے اور اس کو مدینہ طیبہ میں جگہ دے دی جائے، ایسے نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوا کہتا ہوں، جس طرح آج بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم خصوصاً ہمارے علاقہ میں عیسائی ہیں، کوئی عورت اپنے خامند سے معاذ اللہ ناراض ہو جاتی ہیں یا کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات بن جاتے ہیں اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہو کر تیرے نکاح میں آ جاتی ہوں۔ اب اس کے اسلام کا سبب، یعنی اسلام لانے کا سبب اسلام سے متاثر ہونا نہیں ہوتا، اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہی ہے، بلکہ وہ تو اپنے اس دوست کی محبت میں، اس کے عشق میں مسلمان ہوئی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تو نہیں، تو اس لڑکے کی محبت میں مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے کے ساتھ دلایا کہ ایسی نہیں ہوگا کہ ان عورتوں کو جو بھی آ جائیں ان کو جگہ دے دی جائے، نہیں، ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئی ہیں یا کس طرح آئی ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے امتحان لیتے تھے، احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ آنے والی عورت حلف اٹھاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ مجھ کو اس اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اپنے خامند کے ساتھ لڑائی کر کے بغض یا عداوت یا دشمنی سے نہیں نکلی ہوں۔ یعنی میرے آنے کا مقصد یہ نہیں کہ میرا خامند مجھ پر زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، تشدد کرتا تھا، میں اس تشدد سے ڈر کر بھاگی ہوں اور آپ کے پاس آ گئی ہوں، یہ قسم اٹھاتی۔ پھر وہ دوسری قسم اٹھاتی، مجھے اللہ رب العزت جل وعلا کی قسم، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دل برداشتہ ہو کر نہیں آئی ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ مجھے اپنے گھر وہ دل نہیں لگتا تھا، میں پریشان رہتی تھی، اس لیے میں ہجرت کر کے دوسری جگہ یعنی مدینہ طیبہ آ گئی ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تیسری وہ قسم اٹھاتی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم کی قسم، میں دنیا کی خاطر ہجرت کر کے نہیں ہوں، گھر سے نہیں نکلی ہوں۔ دنیا کی خاطر یعنی کسی مرد کے محبت میں یا مال و دولت کی خاطر کہ کسی نے مجھے لالچ دی ہو کہ میں تجھے اتنی دولت دوں گا یا میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گا، اس لیے میں نکلی ہوں، نہیں، اللہ کی قسم میں اس مقصد کے لیے بھی نہیں نکلی۔ چوتھی قسم یہ اٹھاتی تھی کہ مجھ کو اللہ رب العزت جل وعلا کی قسم، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں گھر سے نکلی ہوں، اس کے سوا میرا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ عورتیں قسم اٹھاتی تھیں، جب وہ قسم اٹھا لیتی تھیں پھر ان کو حاضری کی وہاں یعنی مدینہ طیبہ میں رہنے کی اجازت مل جاتی تھی۔ یہ ان کا امتحان لینا تھا، ان سے یہ سوالات کیے جاتے تھے اور یہ ان کا امتحان لیا جاتا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مہاجر ایمان والیاں حاضر ہوں تو فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لے لینا، دیکھ لینا۔ جس طرح بھی میں کہہ چکا ہوں، یہ ان کا امتحان لیا جاتا تھا، ان سے قسم لی جاتی تھی، حلف لیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو جانتا ہے کہ رب کریم کو تو علم ہے یہ کیوں آئی ہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت کتنی ہے۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لوگے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ یہ امتحان تم اپنے لیے لوگے اگر تم مطمئن ہو جاؤ۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم جان لو کہ مؤمناتن، یہ ایمان والیاں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب ان کو کافروں کی جانب واپس تم نہیں لوٹاؤ گے، ان کو کافروں کی جانب واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں رہ گئی ہیں، ان کے لیے حرام ہو گئی ہیں۔ اب ایمان اور کفر کے درمیان یہ حد فاصل ہو جائے گی کہ ایسی عورتوں کو اب کافروں کے پاس واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ ابتدا میں تو جائز تھا نا کہ مرد صاحب ایمان ہے، عورت کافرہ ہے، عورت صاحب ایمان ہے، مرد کافر ہے، ایسے تھا، اور اس سلسلہ میں کوئی سختی نہیں تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد یہ قانون نافذ کر دیا گیا اور فرمایا وَلَهُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، یعنی ایک دوسرے پر حرام ہو چکے ہیں۔
وہ ایمان لانے کے بعد علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد مثلا عورت ایمان لے آئی ہے تو اس کے مرد کو اسلام کی دعوت دی جائے گی. اگر وہ مسلسل انکار کر دے گا تو پھر مرد اور عورت میں جدائی ہو جائے گی، اور یہ جدائی اسی طرح ہوگی جس طرح ایک طلاق ہو گئی ہے، بالکل علیحدگی ہوگی. اسی طرح اگر مرد نے اسلام قبول کر لیا، اس کی عورت کافرہ ہے تو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی. اگر وہ مسلسل انکار کرے تو اب اس کے نکاح سے نکل جائے گی. رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا. سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ. عدل انصاف دیکھیے، نہ عدل اسلام دیکھیے، عدل اسلام دیکھیے کہ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا. ان کے خامدوں کو جو حق مہر انہوں نے دیا تھا واپس لوٹاؤ. یعنی کافروں نے جو اپنی بیویوں کو حق مہر دیا تھا نا، ان کو واپس لوٹاؤ. سبحان اللہ و بحمدہ. اسلام کتنا انصاف پسند مذہب ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر میری اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان خیبر میں تشریف فرما تھے. یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، یعنی حالت جنگ ہی تھی نا. اسی دوران یہودیوں کا ایک غلام بکریوں کا ریوڑ لے کر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. اس سے کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور یہ بکریاں بھی ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی فرمان لگے تیرا اسلام قبول ہے مگر بکریاں نہیں. اور آج کل کا دشمن ہوتا تو بکریوں پہ قبضہ کر لیتا نا. میں تیرا اسلام قبول ہے، بکریاں نہیں، جا بکریاں واپس کر کے آ اور پھر آ کر اسلام قبول کر. اس سے کہا یا رسول اللہ اگر میں بکریاں واپس کرنے کے لیے جاؤں گا نا تو وہ مجھے روک لے گا، وہ مجھے آنے نہیں دے گا، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا. میرے کریم میں یوں کر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم فرمانے لگے یوں کر بکریوں کو ہنکا کے لے جا، قلعے سے دور بکریوں کو چھوڑ کر ان کی جانب چند ایک کینکر پھینک دینا، بکریاں خود بخود گھر اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، بکریاں مالک کے پاس واپس چلی گئیں. میرے آقا نے ان بکریوں پر قبضہ نہیں کیا. اسی طرح فرمایا کہ جو کافرہ عورتیں اپنے خامدوں کے نکاح میں تھیں، کافر خامدوں نے ان کافرہ بیویوں کو حق مہر جو ادا کیا تھا، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی حق مہر دیا جاتا تھا، حق مہر جو ادا کیا ہے اب یہ مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کا حق مہر ان کو واپس لوٹاؤ، ان پہ تم قبضہ نہیں کر سکتے ہو. فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ. اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اب تم ان عورتوں سے نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن. نکاح ایسی صورت میں کرو گے کہ ان کا حق مہر بھی تم ان کو ادا کرو گے. یعنی اب یہ نہیں کہ حق مہر ان کا جو کافروں نے ادا کیا وہ تو واپس ہو گیا، اب ان کو ایسے ہی تم اپنے نکاح میں لے آؤ. نہیں، اب تمہیں ان کا حق مہر ادا کرنا ہوگا. اور اگر حق مہر عورتوں کے پاس نہیں ہے، مسلمان پھر مال غنیمت سے بھی حق مہر ادا کر دے گا ان کا جو کافروں کا ہے. لیکن جو ان عورتوں سے نکاح کرے گا وہ اپنا حق مہر خود ادا کرے گا، نہیں اپنی بیوی کا حق مہر مرد ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوا. اور تم نہ روک رکھو بِأَسَمِ الْكَوَافِرِ. ان کافرہ عورتوں کو تم اپنے نکاح میں نہ روک رکھو، ان کو تم بھی آزاد کر دو، اب وہ تمہارے لیے بھی حلال نہیں رہ گئیں. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی، سیدنا فاروق اعظم نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دی جو کافرہ تھیں، ایمان لے کے آئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کی ماں ہے، اس کو بھی صدیق اکبر نے طلاق دے دی تھی. یعنی جو تمہارے نکاح میں تھیں وہ کافروں کے پاس ہیں، تم مسلمان ہو کے مدینہ طیبہ میں آ گئے، وہ نہیں آئیں، کسی کی بیٹی تھی کسی کی بہن تھی وہ وہاں رہ گئی، تم یہاں آ گئے ہو، اب تم ان کو طلاق دے دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، اب وہ تمہاری بیویاں باقی نہیں رہ گئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ. تم ان سے مانگ سکتے ہو وہ حق مہر جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے. یعنی کافروں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں تیری بہن کو، تیری بیٹی کو میں طلاق دے دیتا ہوں. اگر وہ اس کا کوئی بیٹا ہے کہہ سکتے ہو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا، جو حق مہر میں نے اسے دیا ہے وہ واپس کر دو. اللہ تعالیٰ جل وعلا شعر فرماتا ہے وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا. اسی طرح وہ کافر مانگ سکتے ہیں
وہ حق مہر جو انہوں نے اپنی بیویوں کو دیا تھا جو مسلمان ہو کر تمہاری زوجیت میں آنا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم حکم اللہ، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس جگہ جو آپ نے سنا کہ تم کافروں سے حق مہر طلب کر لو، وہ کافر تو شاید دینے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، وہ کہیں ہم کیوں حق مہر تمہیں واپس کریں گے، یعنی وہ جو مسلمان عورتیں ادھر رہ گئی تھیں، نہ معاذ اللہ مسلمان عورتیں نہیں بلکہ جو کافرہ عورتیں ادھر رہ گئی تھیں، ان کے خاوند مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ میں آ گئے تھے، اب ان میں جدائی ہو جائے گی، یہ ان سے حق مہر طلب کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ حق مہر دینے سے انکار کر دیں، وہ تو کہنا نہیں مانیں گے، وہ اسلام کو مانتے نہیں، میرے نبی کو نہیں مانیں گے، نبی کا کہنا نہیں مانیں گے، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ بادشاہ اسلام مال غنیمت سے ان کا مال یعنی بیت المال سے ان کا حق مہر ان مردوں کو واپس کر دے، ان خواتین کا کہ جو کافرہ دوسرے ملک میں رہ گئیں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ذالکم حکم اللہ، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ یحکم بینکم، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے، واللہ علیم حکیم، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ علم و حکمت والا ہے، اس کا ہر فیصلہ ہی صحیح ہے، اس نے جو فرمایا وہ صحیح فرمایا ہے۔ کیا وہ کافر عورتیں تمہارے نکاح میں نہیں ہوں گی، اور کافر مرد کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئی ہے اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ اسی طرح وہ خواتین جو تمہارے ہاں تھیں کافرہ، ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا، ان کو واپس بھیج دو، مسلمان عورتوں کو اپنے پاس واپس بلا لو۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، گویا رب کائنات جل وعلا نے یہ فیصلہ فرما دیا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔